बंद रख लीजिए। आरिफ साहब, चाय बंद करो ना, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर चाय। मुला नरसी साहब, बोले तो आम्ही मुला जमीन बोल माझी पंचीत स्टॉप करा। डॉक्टर साहब बसा येऊ त्याचे येथी चेक करू दे। अनूप जी चाय बंद कर लो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे। थोड़ा छप्पा है Катил ладно драйв. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ लाया। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले हमारे बीच में जो है एडवोकेट शाहीन साहब, ये बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे 27 साल। ये हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नज़ीर अहमद खान साहब हैं, चेयरमैन हैं इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम के। हमारे साथ इश्तियाक कादरी साहब हैं, ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, हमारे पार्टी के बानी मेंबरों में से हैं, एंड द पर्सन हु रिजुविनेटेड दिस मूवमेंट ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए। तो बाकी सारे हज़रात यहाँ पर हैं। खुर्शीद साहब है, ये हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है, एमएलए है लंगेर से। एजाज खान साहब है, ये हमारे रजिस्ट्रेशन इनके नए जो एक्सटेंशन हुआ है उसमें यूथ के प्रेसिडेंट है। हमारे साथ यहाँ के मायानाज ब्यूरोक्रेट जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जनाब गजफर साहब है। और हमारे साथ एक और सीनियर ऑफिसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने त्रिगाम से इलेक्शन लड़ा है, जनाब नजीर साहब। परवेज साहब हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। हमारे साथ इनके साथ परवेज साहब बैठे हैं, ये ट्रेजरर हैं। हमारे साथ फिरदौस साहब है, पार्टी के तर्जुमान और फाउंडर मेंबर में से हैं। और हमारे साथ खुर्शीद अहमद डार साहब है, ये डीडीसी है लंगेर से, मावर लंगेर से। तो आज की शुरुआत जो होगी वो वाइस प्रेसिडेंट की एक अपील होगी टू ऑल पार्लियामेंटेरियंस इन द कंट्री। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनके लिए अपील होगी। 2 लैंग्वेज में होगी, क्योंकि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन शायद हिंदी से कंपैटिबल ना हो। तो पहले इंग्लिश में ये अपील पढ़ेंगे, बाद में उर्दू या हिंदी में ये बयान करेंगे। जनाब शाहीन साहब, पहले इंग्लिश में। Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this press conference. I am collected by my all senior party colleagues and district presidents. And specifically we have Parliamentary Affairs Committee, the Chairman Mr. Khurshid Sahab. We have Political Affairs Committee Chairman Mr. Ishtiaq Qadri Sahab. We have Provincial President Mr. Parvez Sahab, Ms. Parvez. And we have Legal Affairs Joint Secretary Mr. Javed Hudi Sahab. Today we have called you on an urgent basis. We had a meeting, we concluded conclusions with regard to the honorable and early release of detained Member of Parliament from Baramulla, Mr. Engineer Rashid, who is President of the All Awami Ittihad Party. As you know, we are appealing to all parliamentarians of India, irrespective of their party connections. We appeal them that you, every parliamentarian in India, should rise above his partisan roles in favor of Engineer Rashid, because Engineer Rashid is a parliament member. He is the representative of the millions of people who have, but he is detained in Tihar jail, and his budget session is starting from 25th November 2024, and the people of Jammu and Kashmir, why is this people of the Jammu and Kashmir, they need a representation in the parliament,
Therefore, we urge Government of India to release the party head, Mr. Engineer Rashid, and enable him to participate in the parliamentary proceedings. I will read what we concluded in the meeting today. We have put him in a draft which I would like to read so that this message is disseminated. Respected members of Parliament, this is an appeal to the Parliament members. As the winter session of Parliament commences on 25th November, we extend our best wishes to you all as you step into the temple of democracy, a sacred space where the voice of the common man finds expression through their elected representatives. Democracy is rightly called the battle of ideologies and ideas, and parliament is its ultimate arena. Today we bring to your attention a grave injustice that demands your immediate attention: the continued incarceration of your fellow parliamentarian, Engineer Rashid, who represents the Baramulla parliamentary constituency in Jammu and Kashmir. On 5th August 2019, the day Article 370 was abrogated, Engineer Rashid was summoned to Delhi and detained under false and baseless charges. Despite being held in custody, he contested the parliamentary elections, won with a massive mandate, and became the elected voice of the Baramulla constituency. However, since taking his oath as a member of parliament, he has not been allowed to attend even a single session of the Lok Sabha. Baramulla, the constituency he represents, consists of 18 assembly segments and accounts for nearly 40% of Jammu and Kashmir population. From 2008 to 2018, Engineer Rashid fearlessly served his people, voicing their concerns and aspirations without compromise. Yet today, the same voice is being silenced under the pretext of incarceration, denying the people of Baramulla their rightful representation. We urge all parliamentarians to rise above political affiliations and stand for democratic principles by raising your voice for Engineer Rashid's release and his right to attend Parliament. Denying him this opportunity is not just a betrayal of his mandate, but an insult to the democratic process itself. It sets a dangerous precedent where the will of the people is suppressed and their chosen representatives are silenced. What is happening with Engineer Rashid today could happen to any of you tomorrow. If raising the voice of the people of Jammu and Kashmir is considered a crime, then Engineer Rashid will continue to commit this crime proudly, as he is not a criminal but a leader who lives in the hearts of the people of Kashmir. On behalf of the people of Jammu and Kashmir in general and the Baramulla parliamentary constituency particularly, we appeal to you with utmost respect and hope. On the first day of this parliamentary session, we urge you to first demand Engineer Rashid's immediate release, advocate for his right to attend the parliament sessions to represent his people. The world is watching how the democratic fabric of this nation treats its elected representatives and their mandate. By standing for Engineer Rashid's rights, you safeguard not just his credibility, but the sanctity of democracy itself. If a parliamentarian cannot speak for another parliamentarian's democratic rights, how can we expect justice for the common man? We trust in your cooperation and commitment to democracy and look forward to your support in ensuring that Engineer Rashid can fulfill his duty to his constituents. With regards and hope, AIP, Jammu and Kashmir. Now I will just give this precise brief in Urdu. जबकि भारतीय पार्लियामेंट सेशन 25 नवंबर 2025 को शुरू हो रहा है, हम उनको तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद देते हैं और गुड विशेस भी पेश करते हैं, क्योंकि वो जमहूरियत के आला मंदिर में जा रहे हैं। जमहूरियत इस बैटल ऑफ आइडियाज, ये ख्यालातों का जंग है
اور پارلیمنٹ میں یہ جنگ لڑا جاتا ہے. اس لیے آج ہم ہندوستان کے تمام پارلیمنٹیرینز بغیر ان کے پارٹی کنیکشنز یہ استدعا کرتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں جو کہ بارہمولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں اور وہ لاکھوں لوگوں کی آواز ہے. 5 اگست 2019 کو جب آرٹیکل 370 ایمنڈ کیا گیا اس دن انجینئر رشید صاحب کو دلی بلایا گیا. وہاں ان کو ایک کیس میں ملزم قرار ٹھہرایا گیا on fake and false charges, which charges are yet to be proved before the court of law. آج انجینئر رشید صاحب کو تقریباً 6 سال گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ تہاڑ جیل میں مقید ہیں اور 18 سیگمنٹ اسمبلی سیگمنٹ جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں آتے ہیں ان کا وہ نمائندہ ہے. 40% آبادی جموں کشمیر کی آبادی 40% آبادی وہاں رہتی ہے. اور انجینئر رشید صاحب نے اپنے اسمبلی ممبر ہونے کے دوران اس ٹینور میں جس طرح لوگوں کی خدمت کی وہ سب کے سامنے آیا ہے. ہم آج اس موقع پر تمام بھارت کے پارلیمنٹیرینز سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ جمہوری قدروں کی بقا کے لیے جمہوری قدروں کی پاسداری کے لیے انجینئر رشید کی رہائی کے حق میں اپنی آواز بلا خوف خطر بغیر تنظیمی تعصب پیش کرے بلند. اور اگر یہ اپرچونٹی جو ہم مانگتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے, وہاں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اگر یہ حق اس کو نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت سے وعدہ خلافی ہے اور یہ جمہوریت سے ایک مذاق ہے. یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہی تو یہ ہندوستان کے 545 سے زائد پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایک سگنل ہے. آج ہم جو کچھ آج انجینئر رشید صاحب کے پاس ہو رہا ہے پیش آتا ہے وہ کسی کے پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی کل پیش آ سکتا ہے. لہذا کر کے ہم جو استدعا کرتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کے لیے تمام ہندوستان میں بیٹھے پارلیمنٹ ممبروں کو رشید انجینئر صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی اپنے ووٹروں کی وہاں ریپرزنٹیشن کرے. ہم نے پہلے بھی انگریزی مسودے میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان کے پارلیمنٹیرین اس وقت فیل ہوئی یہ جمہوری اقدار اور جمہوری پروسیس کا فیلئر ہوگا. ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے بارہمولہ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی طرف سے یہ اپیل پھر دہراتے ہیں کہ بھارتی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں دونوں ایوانوں میں رشید صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجنے کے لیے کشمیری عوام کی ریپرزنٹیشن کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرے. اور اس وقت ہم آپ سے یہ بھی میڈیا سے بھی یہ استدعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک مؤدبانہ التماس ہے اس کو موقع دیا جائے اپنے میڈیا نیوز میں اپنے رپورٹس میں تاکہ کشمیری عوام کی ترجمانی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے ہم پارلیمنٹیرینز کو یہ استدعا کرتے ہیں اور یہ میسیج ان تک پہنچنی چاہیے. اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس جو میٹنگ کے حوالے سے کہ we are not silent spectators, neither the people of Jammu and Kashmir are silent spectators on the detention of Engineer Rashid. On one side we have taken legal measures which are ipso facto, وہ تو اپنی جگہ ہے,
لیکن انجینئر صاحب کی رہائی جو گرفتاری ہے اس کے سیاسی مضمرات ہیں. Therefore, we have to take all political and diplomatic measures for honorable and safe release of Engineer Rashid, and all democratic voices must rise. اور اس سلسلے میں ہم نے جو اقدامات کرے ان کا ہم بعد میں بھی آپ کو اشارہ دیں گے. We will have a public campaign for release of Engineer Rashid and other detainees also, but within the parameters of law, within the parameters of the Constitution, because right to expression, right to propagate an ideology is a fundamental right under Constitution of India, which we respect, that we can espouse the cause of Engineer Rashid and his safe and honorable release. For this political movement is must, and this august body which is behind you, we have taken certain decisions which will communicate with the public through you at appropriate time, and this time this appeal must is to be circulated, and we will hold on. We are fighting a legal battle in courts. There is no doubt about it. We have engaged a very prestigious and very competent legal team, spearheaded by senior lawyers at Delhi and coordinated by the lawyers at Srinagar. So we are in close connection with the legal team at Delhi. Our legal team, which is headed by Mr. Javed Rubi, and we will take all legal measures. But at this time, since the matter is politically very important, therefore this press conference, therefore this appeal to entire Indian parliamentarians, Indian conscious voters, that they must rise to the occasion and call for the release of Mr. Engineer Rashid. اس وقت میں ایک اور اپرچونٹی لے رہا ہوں کیونکہ ہمارا ووٹ شیئر پچھلے بیشک ہم نے ہارا الیکشن مگر ہمارا ووٹ شیئر سب پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ تھا. دوسرے نمبر پر ہم تھے. ہم اس وقت پارٹی کو بنانے میں مشغول ہے. ہم نے جو ان نے بنگلور سے بھی الیکشن لڑا ہے, یہ رشید صاحب کے دست راست ہیں. ہمارے اعجاز خان صاحب, ان کو ہم نے کل اپنی پارلیمنٹری پولیٹیکل افیئرس میٹنگ میں پارلیمنٹری افیئرس میٹنگ میں ہم نے ان کو باتفاق رائے رشید صاحب کے اپروول سے یوتھ پریزیڈنٹ یو ٹی کا بنایا ہے, مسٹر جاوید اعجاز خان صاحب. ایک اور جو یہ پروگرام ایک بات میں آپ کو یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام میں آپ کو پروٹیسٹ کے لیے آپ کو واٹ پولیٹیکل میجرز, there are peaceful political measures which we are undertaking for the release of Engineer Rashid. First phase is that we have to build up an opinion, and it will be done through conducting seminars. And we are in the next week, we are conducting a seminar, the prisoner of conscience, Engineer Rashid and his release. اس کے بعد ہم پروٹیسٹس بھی کر سکتے ہیں, سری نگر میں بھی کر سکتے ہیں اور دہلی میں بھی کر سکتے ہیں, سو دیٹ جو ایک عوامی رائے, جو عوامی مومنٹم ہے جو جنریٹ کیا جائے, جو صداقت پر مبنی ہے, جو حق پر مبنی ہے, جو آئینی اور قانونی حقوق پر مبنی ایک جدوجہد ہوگی, وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ریاستی جموں کشمیر میں متعدد سیاسی تنظیمیں ہیں, چاہے نیشنل کانفرنس ہو, چاہے پی ڈی پی ہو, چاہے پیپلز کانفرنس ہو, چاہے کانگریس ہو یا اور کوئی تنظیم ہو, ان کو بھی انجینئر رشید کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور یہ بھی ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ایک عوامی نمائندہ کو اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنے کے لیے آواز بلند کریں. سر ایک مختصر سوال ہے, مختصر جواب سے جانا چاہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹیرین سے آپ اپیل کرتے ہیں کہ وہ انجینئر رشید کی رہائی کے لیے آواز بلند کریں. آپ کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن یا کوئی انیشیٹو ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, سو دیٹ آپ اس اقدام کو آگے لے جائیں؟ Yes, we are in touch with certain people who are parliamentarians. پہلے ان کو چائے پلائی نا, یہ اتنا شور ہے. تو ہم ان سے رابطے میں ہیں
उस राज्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है एंड वी विल कॉन्स्टिट्यूट a team of very well-read, learned people who are know the niceties and delicacies of politics, and we will send that team to Delhi and they can also talk to the parliamentarians. We will put a request to them. We will not only talk to parliamentarians, but we will also talk to the honorable members of the civil society. We know there are conscious people. There are certain people who have their own approaches in life. इसमें कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन जिनसे आपकी Anybody from all walks, I will not specify any party because our appeal is our partisan levels. It can be this appeal. I am ready to meet anybody in India, any parliamentarian to India, with the request that the plight of the Engineer Rashid and other retinues that can be addressed through peaceful means, or this political voice can be raised by them. We have honor. I have talked to previously in 2016 a group of parliamentarians here. I had a chance. I talked to Asaduddin Owaisi. I talked to Sitaram Yechoori. We placed our demands. In past we have done it, and we can do it in future also. Thank you.